ختنہ کرنا سرکمسیجن، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا سنت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس او خمس من الفطرۃ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں 5 چیزیں شامل، یعنی انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 بغل کے بال صاف کرنا اور نمبر 5 مونچھیں کتروانا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہمارے لیے مونچھ کتروانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے، یعنی اس سے آگے نہ بڑھے۔ اسے مسلم نے روایت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے دن انتظار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی صحت کے خلاف ہے ان سب چیزوں کی خلاف ورزی۔ مونچھیں بڑی ہوں تو اس میں بھی جراثیم جمع ہو سکتے ہیں اور کھانے میں انسان کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ ناخنوں کے اندر بہت سے جراثیم جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اگر وہ بڑھے ہوئے ہوں۔ اسی طرح باقی غیر ضروری بال بھی نجاست جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور طہارت کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کانشیس رہے، کنسرن رہے۔ پرسنل کیئر اور ہائیجین میں آتی ہے یہ چیز۔ کل ہی کو مجھے بتا رہا تھا کہ انگلیوں کے جو بالکل اگلے سرے ہیں پورس، اس کے اندر بہت باریک بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو وضو کرنے سے اور کئی دفعہ آپ دن میں ہاتھ دھوتے ہیں جیسے واش روم سے نکل کر یا ویسے، تو ان کو جب پانی لگتا ہے تو یہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر آپ بہت ناخن بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تک پانی پہنچنا بھی پھر اتنا آسان نہیں رہتا اور اس اعتبار سے بھی وہ سرکولیشن پہ فرق پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحى رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کراؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے، یعنی اور مواقع مثلا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری، واش روم سے نکل کر ہاتھ دھونا ضروری، نماز میں ہاتھ دھونا ضروری، کسی بھی صاف چیز کو پکڑنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہے اس وقت میلے ہاتھوں کو دھونا۔ اور خاص طور پر یہاں ایک اور ادب سکھایا گیا کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کا پسینہ اور بال پاک ہیں، یعنی مثلا کھانے میں بال آٹے میں چلے جائیں یا سالن میں چلے جائیں تو وہ سالن الٹانے کی ضرورت نہیں، ناپاک نہیں ہوا، کھا سکتے ہیں، اگرچہ ایسا کرنا تھوڑ پن کی علامت ہے۔